اسلامی فلسفہ حیات جو اس کتاب کا دوسرا حصہ ہے ان ایمانیات پر تفصیلی بحث کرتا ہے جو اسلام پیش کرتا ہے اور جن پر وہ اپنے پورے نظام زندگی کی عمارت کھڑی کرتا ہے۔ اس حصے میں 8 ابواب ہیں جن میں اسلام کے تصور حیات، اسلامی نظریہ حیات کی بنیادی خصوصیات اور اسلام کے بنیادی عقائد کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت پر تفصیلی بحث کی گئی ہے اور زندگی پر ان کے اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تاریخی اور تہذیبی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے چند نقش و نگار پیش کیے گئے ہیں اور اسلام کے تصور عبادت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پہلا باب اسلام کا تصور زندگی ہے جس میں انسان اور کائنات کے باہمی تعلق اور اسلام کے تصور انسان اور مقصد حیات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ دوسرا باب اسلامی نظریہ حیات کی بنیادی خصوصیات ہیں جو نظام حیات، ضابطۂ زندگی اور نفس اور ایمان جیسی اصطلاحات کو واضح کرتا ہے۔ تیسرا باب اسلام کے بنیادی عقائد یعنی اللہ، اس کے رسولوں، اللہ کی کتابوں، فرشتوں اور روز جزا پر ایمان ہیں۔ اس باب میں ان بنیادی عقائد کا تعلق عقل سے اور اسلامی تہذیب میں ایمانیات کے مقام کو واضح کرتا ہے۔ باب 4 توحید پر ہے۔ یہ وجود باری تعالیٰ اور توحید پر قرآن کے دلائل پیش کرتا ہے، توحید کے انفرادی اور اجتماعی زندگی پر اثرات کو زیر بحث لاتا ہے اور اسلام میں تصور خدا کو پیش کرتا ہے۔ 5واں باب رسالت پر ہے۔ اس کا آغاز انبیاء کی ضرورت سے ہوتا ہے اور پھر انبیاء کی خصوصیات اور منصب رسالت کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ آخر میں نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذیل میں عقلی دلائل، ختم نبوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں بیان کی گئی ہیں۔ چھٹا باب اسوہ حسنہ کی مزید تفصیل بیان کرتا ہے اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاریخی اور عملی پہلو نمایاں کرتا ہے۔ آخر میں یہ باب اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیریت اور کاملیت سے بحث کرتا ہے۔ 7واں باب عقیدہ آخرت سے متعلق ہے اور اس کے اثرات اور عقلی اور قرآنی استدلال پیش کرتا ہے۔ 8واں باب اسلامی تصور عبادت پر بحث کرتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج پر تفصیلی رہنمائی دی گئی ہے۔